پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کی سیاست ایک پتلی تماشا بنتی چلی جا رہی ہے۔ پتلی تماشا اس طرح کے کردار تبدیل نہیں ہوتے لیکن پلاٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ روزانہ وہی کردار انہی تماش بینوں کے سامنے نئی نئی باتیں کرتے ہیں اور کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ آج ایم کیو ایم حکومتی بینچز پر واپس آ گئی ہے لیکن وفاقی کابینہ سے ابھی بھی کچھ فاصلے پر ہے۔ جب ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑا تھا تو اس وقت بھی جمہوریت کی رکھوالی کے لیے چھوڑا تھا۔ آج جب پیپلز پارٹی کی طرف دوبارہ ہاتھ بڑھایا ہے پرائم منسٹر صاحب کے 9-0 کے دورے کے بعد تو بھی جمہوریت کا ہی ہم نام سن رہے ہیں۔ اس دوران ہم یہ بھی دیکھتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کیو ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو، حکومت کو دھمکی بھی دیتے ہیں، ان کو ڈیڈ لائنز بھی ان کے لیے سیٹ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بات چیت کا دروازہ بھی کھولا رکھتے ہیں۔ سب کچھ وہی ہے، پاکستان میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی۔ میں سیاسی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا، ملک کے حالات کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم پہلے اس کا تعارف کروا دیتے ہیں، حنیف عباسی صاحب پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ ان کے ساتھ انجینئر امیر مقام صاحب جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، پی ایم ایل کیو کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ندیم افضل چند صاحب جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کی طرف سے ڈاکٹر صغیر صاحب شاید لائن پر ہیں اس وقت جو صوبائی ہیلتھ منسٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کو۔ چلے میں آپ سے بات کا آغاز کر لیتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ نے حکومتی بینچز پہ واپس ہی آنا تھا تو پچھلے ایک ہفتے میں قوم کو اتنی تکلیف میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بینچوں سے اٹھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اگر آپ نے واپس ہی آنا تھا تو؟ جیسے آپ نے بات کی ہے آج کی صورتحال کے حوالے سے، اور آپ نے کہا کہ اس میں قوم کو تکلیف دینے کی کیا ہوتی ہے، بنیادی بات یہ کہ قوم تو تکلیف میں جب تھی اور ہے تو اس کے لیے ایم کیو ایم اپنا آواز اٹھانا، اپنا موقف واضح کرنا ایم کیو ایم اپنا فرض سمجھتی ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک مینڈیٹ ایم کیو ایم کو حاصل ہے اور پورے پاکستان کی شاید نمائندگی کرتے ہوئے ایم کیو ایم نے اس بات کو اٹھایا کہ جو ایشوز تھے مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرول ہائیک کے حوالے سے، کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں، ریفارم جی ایس ٹی پہ بھی ہم اس لیول تک گئے۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے اس کی ایشورنس کرائی، اور اسی طرح سے این آر او کے ایشو پہ، نفاذ امن معاہدے کے ایشو پہ۔ تو بات یہ ہے کہ صغیر صاحب قطع کلامی ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب جب آپ جا رہے تھے وہ تو تب بھی آپ کو ایشور کر رہے تھے کہ ہم یہی کریں گے، اور کیا اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہو گئی ہے، کرپشن کم ہو گئی ہے، یا پاکستان میں مہنگائی کم تھی یا کرپشن کم تھی جب آپ نے چھوڑا تھا؟ میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بینچوں کی تبدیلی سے ملک کے حالات میں کتنی تبدیلی آئی اس وقت اور اب؟ دیکھیں، بے شک ود ان ڈیز اوور نائٹ تو کوئی چینج نہیں آیا کرتی۔ بات یہ ہے کہ لیکن بہرحال ایک مثبت فیصلہ پرائم منسٹر نے کیا ہے، فلور پہ کیا ہے، آج ایم کیو ایم کے مرکز 9-0 پر آ کر کیا ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی پرائز کو واپس لینے کا فیصلہ کیا، اس کا اعلان کیا، اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے اثرات، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے کوئی گرانی میں بہت قیمتیں کم ہو جائیں گی، لیکن وہ ہوش روا گرانی جو اسپیکولیٹ کی جا رہی تھی وہ یقیناً کم ہوگی۔ بات اس کی ہے جی اچھا، ندیم افضل چند صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے نمائندہ، تو مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ ملک کے اندر نئے دور کا آغاز ہو گیا اور اب ہم توقع کرتے ہیں کہ جے یو آئی بھی واپس آ جائے گی۔ تو پھر پچھلے دنوں یہ ہنگامہ کس بات کا تھا؟ ذرا اگر آپ ہمیں سمجھائیں یہ کیوں سارا ہر طرف ہلچل مچی ہوئی؟ پہلے تو میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ چلیں، آپ نے کہا کہ ہر چیز نارمل ہو گئی، آپ کے کہنے پہ ہی نارمل ہو جائے گی، میں نے کہا انشاءاللہ ہوگی، ہو بھی جائے گی اور ہو بھی گیا۔ دیکھیں، ایک تو طلعت بھائی، میں آپ جس طرح آپ جیسے اینکر کے جس طرح ہمارے پینلسٹ بیٹھے، تھوڑا سا جمہوریت اور آمریت میں فرق ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ضرور ہے۔ آپ جمہوریت ہی دیکھ لیں، اگر تو قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ہر چیز مہنگی ہوگی، دیکھیں جی بم گرا دیا۔ اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پھر بھی آپ کہتے ہیں بم گرا دیا جی۔ اگر پارٹیز اس ایشو کے اوپر دیکھیں، نون لیگ نے یہ ایشو اسمبلی میں اٹھایا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اٹھایا، پاکستان مسلم لیگ کاف نے، ایم کیو ایم نے، اگر اس کے اوپر ریکنسیلیشن کر کے ہم نے وہ پرائسز واپس کی تو ایک تو یہ صاحب بڑھائی کیوں تھی ویسے آپ نے؟ جی ملکی حالات کا آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں، ہمارے معاشی حالات بڑھائی تھی، حالات اس قسم کے دیکھیں، معاشی حالات، میری بات سنیں، لیکن جہاں تو انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کی سینس لے لیں، پارلیمنٹ کی سینس دے تھی کہ بالکل کچھ اور طریقے کیے جائیں،
ٹیکس ریفارمز کی جائیں, ویلتھ ٹیکس لگایا جائے, قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ غلط تھا اس کا مطلب. قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کے ذہن کے مطابق, جس میں بھی شامل ہوں, ساری جماعتیں شامل ہیں, ہم سمجھتے تھے کہ یہ اس وقت غلط فیصلہ ہے, یہ ٹائم مناسب نہیں ہے, قوم آلریڈی بڑی مایوس ہو چکی ہے. کابینہ نے اس وقت سینٹیمنٹس کا پاس نہیں رکھا, ایم کیو ایم نے جب ذرا دبکا لگایا آپ کو تو اس کے بعد کابینہ اہم ہے یا پارلیمنٹ اہم ہے؟ ٹھیک, کابینہ اہم ہے, چلانا ویسے کابینہ نے ہے, پارلیمانی نظام حکومت میں پارلیمنٹ اہم ہوتی ہے کابینہ سے بھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. حنیف عباسی صاحب, کیا آج کی جو ڈیولپمنٹ اس کے اوپر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ نہیں, ہمارا تو بڑے روز روشن کی طرح عام بات تھی کہ یہ جو جماعتیں ہیں ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, ان کا پرسنل ایجنڈا ہے, یعنی جماعتی ایجنڈا ہے یا ذاتی ایجنڈا ہے, اور یہ کل کلاں پھر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان کی کچھ شرائط ہیں, یہ مشروط سیاست کرتے ہیں, اور ان کی تاریخ گواہ ہے, ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جب بھی سیاست کی ہے مشروط کی ہے, قومی سیاست نہیں کی, نہ عوامی مسائل کی سیاست کی ہے, اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا. ہمارے لیے یہ کوئی اتنا بڑا چھمبے کی بات نہیں ہے, کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. بریکنگ نیوز بڑی ایم کیو ایم پہلے آپ مشروط سیاست کرتے. ہاں, کیونکہ دیکھیں دو چیزیں آپ نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں. نہیں, ہم نے تو اس ملک اور قوم کے لیے لگائی ہیں. تو ایم کیو بھی یہی کہہ رہی ہے. نہیں, دیکھیں فرق دیکھیں. ہم نے جب میری بات سن لیں, جب ہم نے شرطیں لگائی تھی, فرق کیا ہوا؟ اگر مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو کرنے دیں گے, ہم نے جب شرط لگائی نا اس ملک کے اندر, ہم نے کہا یہ ججز جو ہیں وہ بحال ہوں گے, ورنہ ہم کیبنٹ میں سے باہر نکل جائیں گے اور آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. ججز بحال نہیں ہوئے, آزاد عدلیہ بحال نہیں ہوئی, ہم وہاں سے نکل آئے. جب بحال ہو گئے ہم دوبارہ نہیں گئے, ہم نے کہا کہ نہیں, ان کے ساتھ واپس نہیں گئی. نہیں, وہ دیکھیں نا اپوزیشن بینچز سے جانا, اور پھر ابھی اس کے اندر کچھ اور ہے طلعت صاحب. وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ابھی بہت ساری چیزیں جو ابھی باہر آنی ہیں. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس کے اوپر نہیں, ابھی جو ان کی شرائط تھیں اور جب شرائط لے کے آئے تھے, یعنی کیا تھا جی, ذوالفقار مرزا نے گالیاں نکالی تھیں, اس بنیاد کے اوپر ناراضگی ہو گئی, اور کمشنری نظام آ رہا تھا, اس کے اوپر ناراضگی ہو گئی. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ پیسوں کا لین دین ہوا, نہیں ہوا, یا وزارتیں بڑی یا کم ہوں گی, یا 15 دن بعد جب وزارتوں میں جائیں گے 2 وزارتیں ہوں گی یا 4 ہوں گی. آپ اتنے بھولے نہ بنیں, سب جانتے ہیں آپ ان لوگوں کے بارے میں کہ کس طرح وہ مشروط سیاست. امیر مقام صاحب کا ایک مجھے سوال کرنے دیں. آپ کی پارٹی نے بھی ویسے بڑا ایک موقع جانا تھا, اور جب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے, جن لوگوں نے راجہ پرویز اشرف کے اوپر چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے, میں فیصل صالح حیات کی بات کر رہا ہوں, تنقید کی تھی, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ریسیو کیا. آپ کا خیال تھا کہ پنجاب آپ کو شاید اب مل جائے مرکز میں, لیکن آج تو معاملہ برابر ہو گیا نا. نہیں, میں طلعت صاحب سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ اس میں ہم سارے شریک ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. حقیقت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور مینڈیٹ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے نہیں, اور سارا اس میں لگی ہوئی ہے. کبھی ایم کیو ایم والے جاتے, کبھی جے والے جاتے, کبھی نون کے پاس جاتے, کبھی قاف کے پاس جاتے, اور سارا ٹائم اسی پر لگتا ہے کہ حکومت کے جو عوام کی ایشوز ہے اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. تو ہم اس میں برابر کی شریک ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے, اتنی لوٹ مار ہو رہی ہے, اس کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی جاتے, باہر بھی ثبوت لا کے اس کی کوشش کرتے, کئی ایشوز وہ ثابت بھی ہو گئے, اور اس کے باوجود پھر بھی ہمارے ساتھ کوئی الٹرنیٹ دوسرا ہے بھی نہیں کہ ہم وہ پیش کریں. اصل بات یہ ہے کہ الٹرنیٹ مطلب یہ اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے, ہم کوئی متبادل پیش کریں. تو میں ان حالات میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اتنی میجارٹی بھی نہیں ہے کہ نو کانفیڈنس کا موشن لے آئے. اور اگر نون والے لاتے بھی ہے تو اس کی بھی ان کا جو قائد ہے اس سے باہر ہے, وہ بھی اس موڈ میں نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس ملک کو مزید آگے تباہی کی طرف لے جانے سے پہلے یہ کافی ہے. 3 سال ہو گئے, اور ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جمہوریت ہی چلے, مگر ابھی فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے کہ جائے عوام کے پاس, ان سے پوچھے. اگر وہ اسی طرح کسی کو مینڈیٹ دے دے عوام کے اس ملک کو رن کرے, ان کا ایشو ایک ہو, ان کا ایشو ایک ہو. یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے, میں یہ پارٹی کی یہاں پر نہیں کہتا, نہیں ساری پارٹی کی آپ نے کیا, میں نے اپنی بات کی, میرا رائے یہ ہے بقایا جو ساری پارٹی کی بات نہیں کی ہے, میں نے اپنی ذاتی بات کی, اس میں سب کو میں نے ڈال دیا. میں یہ اپنے آپ میں ان حالات میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ الٹرنیٹ دوسرا آپشن ہے نہیں, ملک اس طرح تباہ ہو رہا ہے. پھر تو جانا چاہیے کہ عوام سے ہم دوبارہ پوچھنے کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہوگی, یہ فرمائیے گا کہ میں دوبارہ اس میں عملی طور پر بات کرتا ہوں کہ اگر آج میں رضا ہارون صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کرپشن کی بات کی, انہوں نے بدعنوانی کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بہت کرپشن ہے ملک کے اندر.
جو سبسٹینٹیو ایشوز ہیں جس کے اوپر ایم کیو ایم نے پبلکلی سٹینڈ لے کر ایک فیصلہ کیا تھا، اس کے اوپر تو آپ کو تبدیلی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور اگر آ رہی ہے تو پھر مستقبل میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کابینہ واپس جائیں گے یا نہیں؟ جی میں آپ کی بات کا جواب بالکل دوں گا، لیکن اس سے پہلے میرے محترم دوست حنیف عباسی صاحب نے جو بات کی میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ جی گو اہیڈ۔ جی کہ سب سے پہلے تو میں ان سے افسوس کا اظہار کروں گا کہ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا، شاید یہ ریت ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، ان کی جماعت کی ہے، کس کی ہے، کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو بھی فرد ایم کیو ایم سے بات کر رہا ہو اس کو گھسیٹ کے یہ اپنی طرف لے آتے ہیں خواہ میں۔ ایک ایشو ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، انہوں نے ایم کیو ایم کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے یہ گھاٹ سیاستدان ہیں، بے باک نڈر سیاستدان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں، یہاں پہ ہمیں لپیٹا تو ان کو بھی لپیٹ لیتے ساتھ، ایک ان کو ایک طرف۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے بات کی ایم کیو ایم پہ کہ جی ایم کیو ایم علاقائی سیاست کرتی ہے، تو یہ کیا سندھ میں ان کے کوئی ایم پی اے ہے، کوئی کسی اور صوبے کے اندر ان کی کوئی نمائندگی ہے؟ یہ بھی تو ایک پنجاب تک محدود ہو جانے والی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور میں ان سے دلی افسوس کرتا ہوں کہ ہم آپ سے شرمندہ ہیں سر کہ آپ کھل کر عوام کے سامنے آ گئے ہیں کہ آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے، جس کا ہم نے 4 دن میں مظاہرہ دیکھا کہ آپ تو کلچز بنے ہوئے ہیں، آپ اس حکومت کے سب سے بڑے اسٹیبلائزنگ فیکٹر بنے ہوئے ہیں، یہ تو عوام کے آگے آپ کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ لیکن آج ڈاکٹر صاحب میں ایک تھوڑی وضاحت ہوتا مجھے سننے مشکل ہوئی ہو، میں نے پوری بڑے تعامل کے ساتھ ان کی ساری بات ایک مجھے ویسیت ہے کہ ایک تھوڑا سا وضاحت درکار ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹائم ہوگا، مجھے وضاحت کرنے دیں۔ یہ کون سا فارمولہ ہے کہ دوسروں کو تو لڑنے کی تلقین کرو اور خود آپ کہو کہ نہیں جی ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ صوبے میں بھی اتحاد بنا کر بیٹھیں گے اور ہم تو ان کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے، ہم نو کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لائیں گے۔ فیئر پوائنٹ۔ لیکن اب سوال کے مختصراً جواب دیجیے گا کہ کیا بڑی تبدیلی توقع کر رہے ہیں حکومت کے رویے میں آپ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس پورے پاکستان کی عوام کو بھی آپ کی توسط سے کہ فیکٹس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پڑوسی ممالک میں کثیر الجماعتی کثیر الجہتی گورنمنٹس بن رہی ہیں، ڈیموکریسی کو پریویل کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کریں ڈیموکریسی کو جی ہم نو کانفیڈنس نہیں لائیں گے، ڈیموکریسی پریویل ہونی چاہیے، اگر یہ بات ہم کر رہے ہیں تو ہم برے ہیں۔ یہ کون سی دوگلی سیاست کا شاخسانہ ہے؟ مطلب یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں طلعت بھائی صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک انہوں نے کہا مجھے ایم کیو ایم کو لسانی جماعت کہنے میں کوئی کسی قسم کا جو ہے شک نہیں ہے وہ، اور میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں مسلم نون کے حوالے سے کہ 97 میں وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئی۔ میرا جواب اگر سن لیں پھر جو یہ کہیں گے میں سنوں گا، جو یہ کہیں گے 97 میں ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس اسمبلی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے گزارش کرنے دیں، دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب بات سنیں، دیکھیں نا میرا ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں بات کرنے کی۔ سر ٹائم ڈسٹریبیوشن درخواست کروں گا، آپ نے بولا تھا میں نے آپ کو ہٹ نہیں کیا تھا، آپ نے مجھے ہٹ کیا، میں نے اس کا جواب دیا، یا تو آپ اس کو یہیں پہ کلوز کریں ٹاپک کو یا پھر مجھے بھی موقع دیں کہ میں بھی پھر۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا ہم یہ تمام گفت و شنید جو ہے ایک ٹرسٹ کے بیسس کے اوپر کر رہے ہیں، ہمیں وی ہیو ٹو بی فیئر ٹو ایچ ادر۔ آپ نے نقطہ مکمل کیا، حنیف صاحب وانٹس ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ۔ Definitely we should be clear. Hello? جی go ahead. Definitely we should be clear, but this is not the way. You have raised some points regarding the current issues. Your question is nowhere around MQM. Then why my dear friend Hanif Abbasi is continuously pulling MQM, dragging آپ نے صحیح فرمایا، تو اس کی وضاحت میں حنیف صاحب سے لوں گا کہ نہیں لوں گا؟ We are fed up of this sort of attitude, sir. We just want to talk positively. نہیں ڈاکٹر صاحب، Unfortunately, Hanif Abbasi and his allies, they are dragging MQM into such new. I have to go into a break here. Unfortunately, I have to go into a break here. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہوپ فلی آپ کو بہتر طریقے سے اسٹرکچر کر پائیں گے۔